السلام علیکم۔ قصہ کہانی میں خوش آمدید۔ تعلیم و تربیت کلاسک سیریز کی کہانی راز 1 روپے کا۔ تحریر سید نظر زیدی۔ قسط نمبر 6۔ شاباش ننھے میاں۔ اس سے اگلے دن منصور کے ابا جان نے یہ کہانی یوں شروع کی۔ جس تھانے دار صاحب کا ذکر اس کہانی میں آیا ہے وہ پاکستان کے ان سمجھدار اور نیک دل افسروں میں سے تھے جو یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ملک اسلام کی حفاظت اور نفاذ کے لیے قائم ہوا ہے، اور یہ بڑا کام صرف اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ اس ملک کے تمام باشندے نیک، بہادر اور محنتی بن جائیں اور آپس میں اتحاد سے رہیں۔ لہٰذا وہ ان باتوں پر سچے دل سے عمل کرتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ان کے محکمے سے رشوت کا نام و نشان مٹ جائے اور ہر شخص کے ساتھ انصاف اور اخلاق کا برتاؤ ہونے لگے۔ جو لوگ سمجھدار تھے وہ تو ان کی باتوں کی دل سے قدر کرتے تھے اور نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دیتے تھے، لیکن جن کے منہ کو رشوت کی چاٹ لگی ہوئی تھی اور جو بد اخلاقی کے عادی ہو چکے تھے وہ دل میں سخت ناراض ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا کہیں تبادلہ ہو جائے اور ان کی جگہ کوئی ایسا تھانے دار آ جائے جو خود بھی حرام کھائے اور انہیں بھی نہ روکے۔ جو سپاہی ننھے کو پکڑ کر لایا تھا وہ اسی دوسرے گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اس بات پر پہلے ہی ناراض تھا کہ جب سے یہ نیا تھانے دار آیا ہے رشوت لینے کے مواقع کم سے کم ہو گئے ہیں۔ دوسرا، اسے ننھے کے معاملے میں سخت شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ بس ان باتوں کی وجہ سے وہ تھانے دار صاحب کا دشمن بن گیا تھا۔ 2-3 دن کے اندر ہی اس نے اپنے جیسے کئی سپاہیوں کو ساتھ ملا لیا اور انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے یہ منصوبہ بنایا کہ اس شریف اور نیک دل افسر کو رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کرا دیا جائے۔ یہ برا مقصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسے غنڈے کو اپنے ساتھ ملا لیا جو تھانے دار صاحب کے یہاں آنے سے پہلے اس علاقے میں جوئے خانے چلاتا تھا۔ عنایت کے مشورے کے مطابق اس غنڈے نے علاقے کے مجسٹریٹ کی عدالت میں درخواست دی کہ تھانے دار صاحب مجھے ناجائز تنگ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا تو مجھے 1000 روپے ماہانہ رشوت دو ورنہ میں تمہیں گرفتار کر کے جیل بھجوا دوں گا۔ درخواست پڑھنے کے بعد مجسٹریٹ صاحب نے اس غنڈے کو اپنے دفتر میں بلایا اور نظر نہ آنے والی روشنائی سے نوٹوں پر دستخط کر کے اسے دیتے ہوئے کہا، لو یہ نوٹ اپنے پاس رکھ لو اور جب تھانے دار تم سے رشوت طلب کرے تو یہ نوٹ اسے دے دینا اور پھر فوراً ہم کو اطلاع دے دینا۔ اگر تھانے دار واقعی رشوت خور ہوا تو ہم اسے ایسی سزا دیں گے کہ اس کی 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ دستخطوں والے نوٹ لے کر غنڈہ عنایت کے پاس آ گیا اور وہ اس فکر میں رہنے لگا کہ کسی طرح یہ نوٹ تھانے دار صاحب کے بٹوے میں پہنچ جائیں۔ تھانے دار صاحب کو اس سازش کا بالکل علم نہ تھا۔ اپنی نیک دلی کے باعث وہ اس واقعے کو بھول گئے تھے کہ انہوں نے عنایت کو ڈانٹا تھا اور اس کی پیٹی اتروانے کی دھمکی دی تھی۔ وہ روزانہ تھانے آتے تھے اور اپنے فرائض ادا کر کے خوشی خوشی اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ ننھے کے آنے کی وجہ سے تھانے دار صاحب اور ان کی بیوی جس قدر خوش تھے، خود ننھا اس سے کہیں زیادہ مسرور اور مطمئن تھا۔ تھانے دار صاحب نے اسے شہر کے ایک بہت اچھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح فجر کی اذان کے وقت بیدار ہوتا، وضو کر کے نماز پڑھتا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور پھر ناشتہ کر کے اسکول چلا جاتا۔ دونوں میاں بیوی اس کی تعلیم و تربیت میں اس طرح دلچسپی لے رہے تھے جس طرح سگے ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں دلچسپی لیتے ہیں۔ انہوں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ تم صرف اپنی تعلیم کی طرف دھیان دو، لیکن وہ خود اپنے شوق سے گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیتا تھا اور اس سے اسے دلی خوشی حاصل ہوتی تھی۔ اسکول جانے سے پہلے وہ تھانے دار صاحب کے بوٹ اور پیٹی پر پالش کر دیتا، ان کی وردی استری کر کے رکھ دیتا اور جب تھانے دارنی باورچی خانے میں ہوتی تو ان کا ہاتھ بٹاتا۔ شام کا کھانا سب اکٹھے کھاتے تھے۔
مغرب کی نماز کے بعد بڑے کمرے میں دسترخوان بچھا دیا جاتا اور سب وہیں آ جاتے، لیکن ایک دن ایک ضروری کام کی وجہ سے تھانے دار صاحب کو تھانے ہی میں رکنا پڑا، اور انہوں نے عصر کے وقت ایک سپاہی کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا کہ آج کھانے پر ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم دیر سے آئیں گے۔ ننھے کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا، امی جان، آپ ابا جی کا کھانا نکال دیں، میں تھانے پہنچا آؤں گا، اگر کھانا وقت پر نہ کھایا جائے تو بھوک مر جاتی ہے۔ تھانے دارنی صاحبہ نے بھی اس بات کو پسند کیا اور ننھا کھانا لے کر خوشی خوشی تھانے پہنچ گیا۔ وہ ہولے ہولے تھانے دار صاحب کے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اسے سپاہیوں کے کمرے سے زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی اور وہ یہ معلوم کرنے کے لیے دروازے کے پاس رک گیا کہ یہ لوگ کس بات پر اتنا ہنس رہے ہیں۔ ایک سپاہی کہہ رہا تھا، ہاں بھائی، یہ ترکیب واقعی بہت شاندار ہے، میاں صاحب کی آنکھ کھلے گی تو کنڈی گلے میں پھنسی ہوئی ہوگی، اور پھر چاہے جتنا زور لگائیں آزادی نصیب نہ ہوگی۔ لیکن یار، یہ تو بتاؤ، یہ نوٹ ان کے بٹوے میں پہنچے کہ کس طرح؟ مانا وہ ملا ٹائپ سیدھا سادہ آدمی ہے، لیکن ہے بہت گھاگ۔ میں تو یقین نہیں کر سکتا کہ وہ دھوکہ کھا جائے گا۔ اگر وہ گھاگ ہے تو تمہاری دعا سے میں گھاگ کا باپ ہوں، تم دیکھو گے وہ اپنے ہاتھ سے یہ روپے اپنے بٹوے میں رکھے گا۔ یہ عنایت کی آواز تھی۔ یہ بات سن کر ننھا چونکا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ تھانے دار صاحب کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔ وہ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا تاکہ ان کی باتیں سن سکے۔ کچھ دیر رک کر عنایت نے کہا، لو یار، میں تمہیں بتا ہی دوں کہ میں نے کیا ترکیب سوچی ہے۔ کل جب یہ الو تھانے دار آئے گا تو میں اس سے کہوں گا کہ میں نے یہ روپے گھر بھیجنے کے لیے بینک سے نکلوائے ہیں، لیکن اب منی آرڈر کرنے کا وقت نہیں رہا، مہربانی کر کے انہیں اپنے پاس رکھ لیجئے، صبح لے لوں گا۔ وہ فوراً راضی ہو جائے گا اور یوں یہ روپے اس کے اس بٹوے میں پہنچ جائیں گے جو وہ اپنے کوٹ کی اندر والی جیب میں رکھتا ہے۔ اس کے بعد کا قصہ تمہیں معلوم ہی ہے۔ ننھا جواریہ مجسٹریٹ صاحب کو لے کر رات کے وقت اس کے گھر پہنچ جائے گا اور تلاشی لینے پر دستخط شدہ نوٹ اس کے بٹوے سے برآمد ہو جائیں گے۔ بس پھر وہ ہوگا اور جیل کی کوٹری، ایسی سخت سزا ملے گی کہ میاں جی ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ بڑے نیک اور پارسا بندے ہیں، کہو کیسی رہی؟ بات ختم کر کے عنایت نے کہکہا لگایا اور اس کے ساتھی نے اس سے بھی زیادہ زوردار کہکہا لگا کر اس کی چالاکی کی داد دی۔ ننھا یہ باتیں سن کر فوراً پیچھے ہٹ گیا اور لمبا سا چکر کاٹ کر تھانے دار صاحب کے کمرے میں آ گیا۔ وہ اس وقت مغرب کی نماز ادا کر کے دعا مانگ رہے تھے۔ ننھا اگرچہ ساری بات سمجھ چکا تھا، لیکن اس نے اس وقت تھانے دار صاحب کو کچھ نہ بتایا۔ کھانے کے خالی برتن لے کر گھر لوٹ آیا۔ اپنے محسن کو اس سازش سے بچانے کے لیے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ دوسرے دن ناشتے سے فارغ ہو کر تھانے دار صاحب تو وردی پہن کر تھانے چلے گئے، لیکن ننھا اسکول کی تیاری کرنے کی بجائے اپنے کمرے میں جا کر کتاب دیکھنے لگا۔ تھانے دارنی نے پیار بھری آواز میں پوچھا، کیوں بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے، آج اسکول نہیں جاؤ گے؟ آپ کی دعا اور اللہ پاک کی مہربانی سے بالکل ٹھیک ہوں، بس ایک ضروری کام ہے جس کی وجہ سے آج میں نے اسکول سے چھٹی لی ہے، ننھے نے جواب دیا۔ اچھا بیٹا، اللہ تمہیں ہر کام میں کامیابی دے، لیکن کیا کوئی بہت ہی ضروری بات ہے جس کی وجہ سے چھٹی لی ہے؟ تھانے دارنی صاحبہ نے سوال کیا۔ جی ہاں، ہے تو بہت ضروری، اور ایسی بھی نہیں کہ آپ کو بتائی نہ جا سکے، لیکن نہایت ادب سے درخواست کروں گا کہ آپ یہ بات ابھی نہ پوچھیں۔ شام تک انشاءاللہ آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اور مجھے امید ہے آپ بہت خوش ہوں گی، ننھے نے جواب دیا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، اگر تم ابھی نہیں بتانا چاہتے تو میں زور نہیں دیتی۔ یہ کہہ کر تھانے دارنی جانے لگیں تو ننھے نے کہا،
امی جان، ایک بات اور ہے، میں گھر کی ایک چیز باہر لے جانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ تو وہ چیز گم ہوگی اور نہ خراب ہوگی، جو کہ واپس لے آؤں گا۔ ارے بیٹا، تمہارا اپنا گھر ہے، جو جی چاہے لے جاؤ، خدا تمہاری عمر میں برکت دے، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ کہہ کر تھانے دارنی باورچی خانے کی طرف چلی گئیں اور ننھا پھر کتاب پڑھنے لگا۔ تھانے دار صاحب دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے آئے تو ننھا جلدی جلدی کھانا کھا کر باہر نکل گیا اور شام کو ان کے آنے سے پہلے گھر لوٹ آیا۔ تھانے دار صاحب کو آج کوئی خاص کام نہ تھا، اس لیے وہ مغرب سے پہلے ہی گھر آ گئے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد سب نے اطمینان سے کھانا کھایا اور پھر روزانہ کی طرح ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ننھا گفتگو میں حصہ تو لے رہا تھا لیکن کچھ کھویا کھویا سا تھا۔ اس کے چہرے سے یوں لگتا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ اس کی یہ کیفیت تھانے دار صاحب سے چھپی نہ رہ سکی۔ انہوں نے سوال کیا، کیوں میاں، آج تم پریشان سے کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ کیا خدا نخواستہ کسی قسم کی تکلیف ہے؟ جی نہیں، اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا یوں ہی ایک بات کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ننھے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ہم یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا سوچ رہے ہو؟ ہمیں تو اس وقت تم اچھے خاصے پریشان دکھائی دیتے ہو۔ ابھی ننھے نے ان کے سوال کا جواب نہ دیا تھا کہ کسی نے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ تھانے دار صاحب نے کہا، بیٹا ذرا دیکھنا تو صحیح، کون صاحب ہیں؟ ننھا جلدی سے باہر گیا اور واپس آ کر بتایا کہ 3-4 حضرات ہیں، کہتے ہیں صاحب سے ایک ضروری کام ہے، انہیں بیٹھک میں بٹھاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ تھانے دار صاحب نے کہا۔ ننھا باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد تھانے دار صاحب بھی بیٹھک میں آ گئے۔ جو لوگ ملنے آئے تھے ان میں ایک میجسٹریٹ تھا اور چند پولیس کے سپاہی، جنہیں تھانے دار صاحب اچھی طرح پہچانتے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو اور لوگ تھے وہ ان کے لیے اجنبی تھے۔ انہوں نے سلام کر کے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا اور میجسٹریٹ کے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا، آج آپ نے کیسی تکلیف فرمائی؟ کیا کوئی خاص کیس ہے؟ جی ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، میجسٹریٹ نے کہا، پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولے، ہم ایک بہت ہی ناگوار فرض ادا کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ننھا جواری کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس شخص نے کچھ دن پہلے یہ شکایت کی تھی کہ آپ اس سے رشوت طلب کر رہے ہیں۔ قاعدے کے مطابق دستخط شدہ نوٹ اس شخص کو دیے گئے تھے اور اب اس کی اطلاع یہ ہے کہ وہ نوٹ آپ وصول کر چکے ہیں اور اس وقت آپ کے بٹوے میں موجود ہیں۔ ایسی صورت میں میرا فرض ہے کہ میں آپ کی تلاشی لوں۔ تھانے دار صاحب نے یہ باتیں اطمینان کے ساتھ سنی اور پھر بولے، اگر آپ اس جھوٹے اور فریب کار شخص کی شکایت کو درست خیال فرماتے ہیں تو میں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرتا ہوں۔ ہم اس وقت تک یہ جرات ہرگز نہیں کریں گے جب تک ثبوت نہ مل جائیں۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنا بٹوا ہمارے حوالے کر دیجیے، میجسٹریٹ نے کہا، اور تھانے دار صاحب نے بغیر کچھ کہے جیب سے بٹوا نکال کر میز پر رکھ دیا۔ رشوت لینا تو بڑی بات ہے، وہ رشوت لینے والوں کا نام تک لینا پسند نہ کرتے تھے، اس لیے انہیں پورا اطمینان تھا کہ میں بے گناہ ثابت ہوں گا اور ابھی اس مکار شخص کو ہتکڑیاں پہنا دی جائیں گی جس نے جھوٹی شکایت درج کروا کے سرکاری عملے کو پریشان کیا ہے۔ میجسٹریٹ صاحب نے بٹوا اٹھا کر جلدی سے کھولا اور نوٹ دیکھتے ہوئے افسوس کے انداز میں بولے، ہمیں دلی رنج ہے کہ آپ مجرم ثابت ہو گئے ہیں۔ ان نوٹوں کے نمبر ہماری ڈائری میں درج ہیں اور ہم نے ان پر اپنے ہاتھ سے دستخط کیے تھے۔ آپ کے بارے میں ہماری رائے بہت اچھی تھی اور ہمیں یقین تھا کہ آپ بے گناہ اور یہ شخص جھوٹا ثابت ہوگا، لیکن افسوس، آپ نے ہمارا اندازہ غلط ثابت کر دیا۔ کاش آپ یہ غلطی نہ کرتے، لیکن جناب میں بے گناہ ہوں۔ یہ نوٹ میرے ایک ماتحت نے امانت رکھنے کے لیے مجھے دیے تھے، آپ چاہیں تو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ تھانے دار صاحب نے اطمینان سے کہا، اب اور تحقیق کی ضرورت نہیں، دنیا کے تمام مجرم اپنا جرم چھپانے کے لیے اسی قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے تو عدالت میں پیش کیجیے۔
مجسٹریٹ صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ تھانے دار صاحب نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ اب ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ ان کے دشمنوں نے انہیں پھنسانے کے لیے یہ سارا جال تیار کیا ہے۔ مجسٹریٹ صاحب نے پولیس کے سپاہیوں سے کہا، انہیں گرفتار کر کے حوالات میں پہنچا دو۔ سپاہی ہتکڑیاں بجاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ تھانے دار صاحب کو ہتکڑی پہناتے، ننھا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں بولا، خبردار، کوئی میرے ابا جان کے قریب آنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ ننھے کی یہ ہمت اور جرأت دیکھ کر تھانے دار صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹے، تم اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھ جاؤ۔ قانون کا احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ انشاءاللہ ہم عدالت میں بے گناہ ثابت ہوں گے۔ سزا انہی جعل سازوں کو ملے گی جنہوں نے ہم پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے۔ مجسٹریٹ صاحب نے ننھے کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کرتے ہوئے کہا، بیٹا، تم اطمینان رکھو، تمہارے ابا جان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہوگی، مکمل انصاف ہوگا۔ اگر یہ بے گناہ ثابت ہوئے تو عزت کے ساتھ بری کر دیے جائیں گے۔ لیکن جناب، میں یہ بات اسی وقت ثابت کر سکتا ہوں کہ میرے ابا جان بے گناہ ہیں۔ یہی شخص چور اور جھوٹا ہے جو ان پر الزام لگا رہا ہے، ننھے نے غصے بھری آواز میں کہا۔ پھر مجسٹریٹ صاحب کی طرف رخ کر کے بولا، میرے پاس اس بات کا پکا ثبوت موجود ہے کہ سپاہی عنایت نے یہ روپے ابا جان کو امانت کے طور پر رکھنے کے لیے دیے تھے۔ ننھے کی یہ بات سن کر سب نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجسٹریٹ صاحب بولے، اگر ایسا ثبوت مل جائے تو سب سے زیادہ خوشی ہمیں ہوگی۔ بتاؤ، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ میں پکا ثبوت پیش کروں گا جناب، لیکن پہلے عنایت کو گرفتار کیجیے۔ میں یہ ثبوت اس کے سامنے پیش کروں گا اور وہ انکار نہ کر سکے گا، ننھے نے جوش بھری آواز میں کہا۔ مجسٹریٹ صاحب مسکرانے لگے۔ وہ سمجھے کہ یہ لڑکا یوں ہی جوش دکھا رہا ہے، لیکن تھانے دار صاحب یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ننھا بڑھا چڑھا کر بات نہیں کرتا۔ وہ مجسٹریٹ کی طرف دیکھ کر بولے، اگر آپ اجازت دیں تو عنایت کو بلوا لیا جائے، یہ ساری شرارت اسی شیطان کی ہے۔ مجسٹریٹ صاحب چاہتے تو نہ تھے، لیکن تھانے دار صاحب کے کہنے سے انہوں نے ایک سپاہی کو تھانے بھیج دیا کہ وہ عنایت کو بلا لائے۔ تھانے دار صاحب نے ننھے سے کہا، بیٹا، تم اتنی دیر میں چائے تیار کرواؤ، یہ معاملہ تو جیسے طے ہونا ہوگا ہو جائے گا، آخر یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ ننھا زنان خانے میں چلا گیا۔ یہ لوگ چائے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ عنایت آ گیا۔ اس مکار کو سارے معاملے کا علم تھا، لیکن وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ سلام کر کے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، جناب، اس ناچیز کو کیوں یاد فرمایا ہے؟ جب عنایت سے پوچھا گیا کہ یہ پیسے تم نے رکھوائے ہیں تو وہ صاف انکار کر گیا۔ ننھے نے وہ ٹیپ ریکارڈر مجسٹریٹ صاحب کے سامنے میز پر رکھ کر چلا دیا جو وہ اندر سے لایا تھا۔ سب حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے، لیکن جب اس مشین سے عنایت کی آواز بلند ہوئی تو سب سنبھل کر بیٹھ گئے اور پوری توجہ سے سننے لگے۔ عنایت صاف آواز میں کہتا ہوا سنائی دے رہا تھا، جناب، یہ روپے میں نے گھر بیچنے کے لیے بینک سے نکلوائے ہیں، لیکن اب ڈاک خانہ بند ہو گیا ہوگا۔ مہربانی فرما کر انہیں اپنے پاس رکھ لیجیے، صبح لے لوں گا۔ اپنی آواز سن کر عنایت کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا۔ مجسٹریٹ صاحب نے یہ ریکارڈ دوبارہ سنا اور پھر بولے، شاباش بیٹا، تم نے واقعی اپنے ابا جان کی بے گناہی کا پکا ثبوت پیش کیا ہے۔ اب انہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے گا، بلکہ اصل مجرم سزا پائے گا۔ پھر انہوں نے تھانے دار صاحب کی طرف رخ کیا اور مسکراتے ہوئے بولے، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسا اچھا بیٹا عنایت فرمایا ہے۔ ہمارے نزدیک تو اس نے ایسا شاندار کارنامہ انجام دیا ہے کہ بڑے سے بڑا سراغ رساں شاید ہی انجام دے سکتا ہو۔ جی بے شک، یہ اللہ پاک ہی کا کرم ہے۔ بے گناہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اطمینان تو تھا کہ آخرکار ہم عزت کے ساتھ بری کر دیے جائیں گے، لیکن یہ امید نہ تھی کہ اتنی جلدی مصیبت سے نجات مل جائے گی۔
ہمارے بیٹے کا یہ واقعی بہت بڑا کارنامہ ہے، اللہ اس کی عمر دراز کرے۔ میجسٹریٹ صاحب نے ایک بار پھر ننھے کی عقلمندی کی تعریف کی اور پھر سوال کیا، لیکن بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تم نے یہ کارنامہ دکھایا کس طرح؟ کیا تمہیں پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ کیا سازش کر رہے ہیں؟ ننھے نے جواب دیا، جی ہاں، اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے کچھ دیر پہلے ہی یہ بات معلوم ہو گئی تھی اور میں نے ٹیپ ریکارڈر چپکے سے ابا جان کی میز کے نیچے چھپا دیا۔ یہ کہہ کر ننھے نے پوری کہانی سنا دی۔ میجسٹریٹ صاحب اسے شاباش دینے کے بعد بولے، لیکن یہ تو بتاؤ، جب تم نے عنایت اور اس کے ساتھی کی گفتگو سن لی تھی تو اسی وقت اپنے ابا جان کو آگاہ کیوں نہ کیا؟ اگر تم ایسا کرتے تو ہمارے دوست کو یہ ذہنی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی جو انہیں اب پہنچی ہے۔ ننھا بولا، جی دراصل میں یہ چاہتا تھا کہ یہ برا آدمی جرم کرے، پھر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اور اپنے گناہوں کی پوری سزا پائے۔ اگر میں پہلے بتا دیتا تو ہو سکتا تھا ابا جان میری غلط فہمی سمجھتے، یا یہ شخص اس بات سے انکار کر دیتا کہ اس نے کوئی ایسی بات سوچی تھی اور یوں یہ سزا نہ پا سکتا۔ ہاں بھائی، یہ بات تو ٹھیک ہے، میجسٹریٹ صاحب نے کہا۔ پھر انہوں نے عنایت اور ننھے جواریے کو ہتکڑیاں پہنانے کا حکم دیا اور تھانے دار صاحب سے اجازت لے کر چلے گئے۔ باقی آخری قسط میں۔